جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ قرآن کریم کی تفسیر کا سلسلہ رواں دواں ہے۔ اب قرآن کریم کی تفسیر کی آیت نمبر 5 اللہ نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، ترجمہ کنز الایمان ہم کو سیدھا راستہ چلا، ترجمہ کنز العرفان ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ علماء فرماتے ہیں اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالی سیدھے راستے پر چلنے کی بندہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے۔ اس سے پہلے کی جو آیتیں ہم نے تلاوت کی اور اس کی تفسیر سنی، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی عبادت، اللہ تبارک و تعالی کی معرفت، اللہ تبارک و تعالی کی صفات کے احکامات کو ہم نے جانا۔ اب یہاں پر اللہ فرما رہا ہے ایک دعا بندے کو سکھائی جا رہی ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں کرے، اس کی ذات و صفات اور اس کی عبادت پر جب وہ استقامت پذیر ہو جائے، اس کی ذات و صفات کی معرفت اس کو نصیب ہو جائے، حاصل ہو جائے، تب اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے مالک تو نے ہدایت ہمیں دی ہے، اب اس ہدایت پر چلانے والی ذات تیری ہی ہے، یعنی کہ منزل مقصود تک پہنچانے والی ذات اور اس کی صحیح معنوں میں رہنمائی کرنے والی ذات وہ اللہ تبارک و تعالی کی ہے، اور ہدایت میں اضافہ فرمانا اور ہمیں سیدھے راستے پر ثابت قدم رکھنا۔ علماء فرماتے ہیں یہاں پر جو صراط مستقیم کا لفظ استعمال کیا گیا، صراط مستقیم کا معنی یا تو اس سے مراد عقائد ہیں، یعنی کہ وہ سیدھا راستہ جو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا راستہ تھا۔ بعض نے فرمایا اس سے مراد اسلام کا سیدھا راستہ، یعنی جس پر صحابہ کرام علیہم رضوان، ہمارے بزرگان دین، اولیاء عظام چلتے رہیں، یہاں اس سے یہی مراد جیسا کہ اگلی آیت میں بھی موجود ہے۔ اور یہ راستہ علماء فرماتے اہل سنت والجماعت کا راستہ ہے، جو کہ آج تک آپ دیکھیں اس کی مطلب یہ کہ اہمیت اور خصوصیت اس کے بعد دیکھ سکتے ہیں کہ اہل سنت کے اندر آج تک بڑے بڑے اکابر اولیاء کرام گزرے ہیں، صرف اسی مسلک اہل سنت میں گزرے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں انہی راستے پر چلنے اور انہی کے ساتھ ہونے کا ہمیں قرآن کریم نے بھی ارشاد فرمایا، یعنی کہ اچھے لوگ، نیک لوگ، اللہ کے فرما برداروں کے ساتھ ہونے کا اللہ نے خود قرآن کریم میں ارشاد فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم سورہ توبہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت، سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، اور جب تم لوگوں میں اختلاف دیکھو تو تم پر لازم ہے کہ سواد اعظم یعنی مسلمانوں کے بڑے گروہ کے ساتھ ہو جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی اسرائیل 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے اور میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، ان میں سے ایک کے علاوہ سب جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم وہ نجات پانے والا فرقہ کون سا ہوگا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ اس طریقے پر ہوگا جس پر میں اور میرے صحابہ کرام علیہ رضوان ہیں۔ یہ اس آیت مبارکہ صراط مستقیم کا معنی ہوا۔ اب ہدایت حاصل کرنے کے ذرائع، یاد رہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت حاصل کرنے کے کافی ذرائع رکھے ہیں۔ نمبر 1 علماء فرماتے ہیں کہ انسان اپنی ظاہری باطنی جو اس کی صلاحیتیں ہیں ان کے ذریعے ہدایت حاصل کرتا ہے۔ بعض علماء نے فرمایا آسمان اور زمینوں میں جو اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت ہے، اس کی قدرت کے دلائل ہیں، ان کی نشانیوں کو دیکھ کر بندہ جو ہے ہدایت پا سکتا ہے۔ تیسری جو اللہ تبارک و تعالی کی نازل کردہ کتابیں ہیں، توریت، زبور، جو پچھلی امتوں پر نازل ہوئیں، وہ ان کے لحاظ سے وہ ہدایت تھی، اور اب ہمارے لیے بلکہ قیامت تک آنے والی نوع انسانی کے لیے جو ہدایت پر چلنے والی آسان اگر کتابی شکل دیکھنا چاہے تو قرآن کریم ہدایت کا راستہ ہمیں دکھا سکتی ہے، بتا سکتی ہے۔ اور چوتھی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے خاص بندے، یا علماء نے فرمایا خاص بندوں سے مراد وہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے ساتھ اپنی اپنی قوموں میں اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت کے لحاظ سے ان کو مبعوث فرمایا اور لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے۔ اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم جب آئے تب قیامت تک تمام لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذات والا تبار بنے۔ اس آیت مبارکہ اہدنا الصراط المستقیم سے معلوم ہونے والے احکام، اس آیت میں علماء فرماتے 3 باتیں ہمیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1 ہر مسلمان کو سیدھے راستے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے چلنے کی ثابت قدمی کی دعا مانگنی چاہیے، کیا؟ اور کیونکہ سیدھا راستہ انسان کو منزل مقصود تک پہنچاتا ہے، اور سیدھا راستہ نہیں ہو تو انسان منزل مقصود تک نہیں پہنچتا ہے، بلکہ خود قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل والوں کے لیے دعا کا اس طرح ارشاد فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ ترجمہ کنز العرفان، اے ہمارے رب تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، اس کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک تو بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ یعنی کہ انسان اگرچہ دین اسلام پر ہے
اگرچہ ہدایت اللہ نے اس کو عطا، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالی سے اس دین پر ثابت قدمی کی انسان کو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہنی چاہیے۔ اور یہ قرآن خود گواہ دے رہا ہے کہ یہ دعا کرے، مالک تو نے جب ہمارے دل کو اسلام پر پھیر دیا تو اب اس کو مالک ٹیڑھا نہ کرنا، یعنی کہ کسی اور جانب ڈگمگا جائے یا چلا جائے نہیں، بلکہ خود حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تو بہت ناقص لوگ ہیں، ہم تو جن کا میں ابھی نام ذکر کرنے والا ہوں وہ جس راہ سے گزرے ہیں اس خاک پر ہماری نسلیں قربان ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود کثرت سے دعا فرماتے تھے، کیا؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ تو میں نے عرض کی، حضرت انس فرماتے ہیں جب حضور علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی تو میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر اور جو کچھ آپ لے کر آئے ہیں اس پر ایمان لائے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں، تو آپ ہمارے بارے میں کیا خوف رکھتے ہیں؟ آپ کو ہمارے بارے میں کوئی خوف ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہاں بے شک دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے لائق 2 انگلیوں میں سے ان انگلیوں کے درمیان ہے، اور فرمایا وہ جیسے چاہتا ہے انہیں پھیر دیتا ہے۔ دوسری بات علماء نے فرمایا اس آیت مبارکہ سے پتہ چلی کہ عبادت کرنے میں بندے کو عبادت کرنے کے بعد انسان کو دعا میں مشغول ہونا چاہیے۔ دیکھیں اس سے پہلے والی آیت ہم نے پڑھی تھی ایاک نعبد، جب ہم تیری عبادت کرتے ہیں تو اب کیا فرما رہے ہیں؟ اے اللہ ہمیں تو دین پر چلائیے، دعا کا انداز۔ عبادت کے بعد انسان کو دعا میں مشغول ہونا چاہیے۔ تیسری بات علماء فرماتے ہیں اس آیت مبارکہ میں یہ بھی پتہ چلی، یہاں پر جمع کا صیغہ استعمال فرمائے، اہدنا الصراط اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تو لہٰذا انسان کو یا شیخ اپنی دے، یعنی صرف اپنے لیے دعا نہیں بلکہ امت محمدیہ کے لیے، تمام امت مسلمہ کے لیے دعا کرنی چاہیے، اپنے لیے، والدین کے لیے، گھر والوں کے لیے، دوست یاروں کے لیے، پوری امت کے لیے دعا کریں۔ یہ آیت مبارکہ ہمیں یہ سیکھ دے رہے ہیں۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔